کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی جنت کہاں ہے اور جنت کیسی ہے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو جنت کو اللہ نے فرما بردار اور نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت بیان ہے، جس کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت کیا چیز ہے۔ تو لغت میں جنت کے معنی ہوتا ہے باغ، اور باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں، سایہ بھی ہوتا ہے، درخت بھی ہوتا ہے، پھول بھی ہوتے ہیں اور آرام لائق ہوا بھی ہوتی ہے، پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات اور ملا لو کہ وہ باغ خدائی باغ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں اور امیروں کے باغ ہوتے ہیں اور ان میں ہر طرح کا سامان ہوتا ہے، ہر طرح کی آرام گاہ ہوتی ہے اور عجیب چیزیں بھی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محل ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی عجیب چیزیں بھی ہوتی ہے۔ کسی کے باغ میں سیر و تفریح کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب سمجھو کہ خدا کا باغ کیسا عالی شان ہوگا، جس کو حاصل کرنے کی خدا خود تاکید کرتا ہے کہ تم جنت حاصل کرنے کی خواہش کرو۔ جنت کوئی معمولی باغ نہیں ہے، بلکہ اس میں عجیب و غریب سامان ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت پاک و صاف ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں کا حدیث سے معلوم چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حوروں کے سر پر ایک ایسا پاک و صاف دوپٹہ ہوگا کہ اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین ہیں کہ 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی ان کا بدن جھلکتا ہوگا۔ جنت کی مٹی جواہرات اور مشک کی ہے۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ تعریف ہے کہ جس نے اس میں ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بغیر پیاس کے بھی اس کو پئیں گے تب بھی اس کو پینے میں مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت تو مزہ آتا ہے، لیکن بغیر پیاس کے مزہ نہیں آتا۔ جنت کے پانی کی یہ شان ہے کہ ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف چلی جائے گی، یعنی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ مگر جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ تو بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ آئے؟ اسی پر تمام نعمتوں کو سمجھ لو کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا چیز ہے۔ جنت کی نعمت اور دنیا کی نعمت میں تو اس قدر فرق ہے کہ یہاں کی تمام غذائیں، یہاں کی تمام چیزیں تھوڑی دیر میں بدبودار اور پخانہ بن جاتی ہے، جس کی بدبو سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جتنا چاہو کھاؤ، بس ایک خوشبودار ڈھکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا خوشبودار پسینہ آ جائے گا اور سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف ہوگی، نہ پخانہ ہوگا، اور نہ حیض کا اندیشہ ہوگا، نہ بدہضمی کا ڈر ہوگا۔ وہاں صرف آرام ہی آرام ہوگا۔ ہر تکلیف سے جنت پاک ہوگی۔ یہاں تک کہ جنت میں ہر وقت خوشی ہی خوشی رہے گی، ایسی خوشی کہ دنیا میں کسی نے اس کا خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں جنت کے اندر عیش و آرام چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ جنت آسمان پر ہے اور اس کے اوپر 8 درجے ہیں اور 8 دروازے ہیں، یعنی 8 جنتیں ہیں، اور اس کی خوبیاں عقل سے بھی باہر ہے۔ جو اللہ کا پیارا اس میں داخل ہو جائے گا پھر کبھی نہ نکلے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیو، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوانی رہو گے، کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوگے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جس جنت کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہے جس میں ذرہ بھر فرق نہ ہوگا،
اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرہ بھر بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں پاک شراب کی ہے جو پینے والوں کو مزیدار معلوم ہوگا، اور بہت سی نہریں شہد کی ہے جو بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑی رحمت ہوگی۔ تو اے انسان، کیا ایسے لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور نافرمان لوگوں کو ابلتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ پانی اتڑیوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو مسلمان بھائیوں، غفلت چھوڑو، جنت حاصل کرو اور دوزخ سے بچنے کا سامان تیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کی حالت یہ ہے کہ اس کو 80,000 خادم ملیں گے اور 72 حوریں ملیں گی جو ان کی خدمت کریں گی، اور 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، اور دنیا کی بیویاں حسن و جمال میں نماز روزہ ادا کرنے کی وجہ سے حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت اور افضل ہوں گی، اور جنت میں اولاد پیدا نہ ہوں گی، اور نہ کوئی جنت میں اولاد پیدا ہونے کی خواہش کرے گا۔ اگر کوئی چاہے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اسی وقت حمل ٹھہرے گا، بچہ پیدا ہوگا اور ایک ہی پل میں وہ جوان بھی ہو جائے گا۔ بچے کو پالنے کی کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، اور نہ 9 مہینے پیٹ میں حمل رکھنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، بلکہ ایک پل میں حمل ٹھہرے گا اور دوسرے پل میں وہ بچہ جوان ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن جنتیوں کی اولاد دنیا میں مر گئی ہوگی وہ اپنی اولاد کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے جگر کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ ہم نے ان کو گود میں پالا تھا اور وہ بچپن میں ہی مر گئے۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ ہم نے تیری رضامندی کے لیے صبر کیا، اب ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت بچے مل جائیں گے تو بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے، آپ نے ہمارے مرنے پر صبر کیا اس لیے ہم آپ کو مل گئے۔ سورہ واقعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت والوں کو ان کی مرضی کے مطابق میوے ملا کریں گے، اور پرندوں کے گوشت ان کی مرضی کے مطابق ان کو مل جائے گا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ جنتیوں سے کہے گا کہ اے میرے بندو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، تو نے ہمیں وہ سب عطا کیا جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہ تھا، اور ہر طرح کی تو نے ہمیں نعمت دی، دوزخ سے نجات دی، تو بس اب ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ہم اپنے رب کا دیدار کریں۔ بس اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور سب جنتی اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے سامنے کچھ نہیں سمجھیں گے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار کرنا ہوگا، اور پھر جنتی یہی خواہش کرتے رہیں گے، یہی پکارتے رہیں گے، اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے دیدار کا شوق رکھتا ہوں۔ تو جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت میں داخل کرے۔ تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔